اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور میں انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی سے قرآن، حدیث اور اسلامی کلاس میں تعلیم یافتہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں پیغمبروں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ان کی پیدائش یروشلم میں ہوئی اور ان کی والدہ کا نام سبا تھا۔ جیسا کہ وہ بہت ہی ذہین اور سب سے کاموں پر عبور رکھتے تھے، ان کے والد نے انہیں اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ والد کی وفات کے بعد وہ تخت نشین ہوئے۔ وہ اپنی دور اندیشی، انصاف پسندی اور روحانی اعتبار سے اس عہدے پر فائز ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو حکمت عطا کی، اور وہ بولے تمام تعریفیں اللہ ہی کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بندوں میں سے چنا۔ حضرت سلیمان کو مشکل حالات میں بھی فیصلہ کرنے کی قوت بخشی گئی تھی۔ ایک دفعہ دو افراد میں کسی معاملے پر اختلاف ہوا۔ وہ داؤد کے سامنے اپنے معاملہ لے کر حاضر ہوئے۔ ایک آدمی بولا کہ اس کی بھیڑیں میری کھیت چر گئی ہیں اور تمام کھیتی خراب کر دی اور مجھے بہت نقصان ہوا ہے، اور بھیڑوں کے مالک کو یہ نقصان بھرنا پڑے گا۔ مگر وہ چرواہا بہت غریب تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، صرف بھیڑیں ہی تھیں، مگر فصل کو ہونے والا نقصان ان بھیڑوں کی قیمت سے زیادہ تھا۔ حضرت داؤد نے فیصلہ دیا کہ چرواہا اپنی ساری بھیڑیں اس کھیتوں کے مالک کو دے دے۔ سلیمان، جو کہ ابھی پختہ عمر کو نہیں پہنچے تھے، اپنے والد کا یہ فیصلہ سن رہے تھے۔ وہ انتہائی ادب سے بولے کہ والد، اے ابا جان، بے شک آپ کا فیصلہ درست ہے، مگر اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اگر تمام بھیڑیں صرف دودھ اور کھال کے عوض کھیتوں کے مالک کو دے دی جائیں، بھیڑوں کے مالک کو اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ کھیتوں کی دیکھ بھال کرے، اور جب تک کھیت ٹھیک نہ ہو جائے تب تک کھیتوں کا مالک بھیڑوں کے دودھ اور اون سے فائدہ حاصل کرے گا۔ جب کھیت ٹھیک ہو جائے تو بھیڑیں چرواہے کو واپس کر دی جائیں۔ حضرت داؤد اس طرز انصاف سے بہت خوش ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، اور داؤد اور سلیمان جب انہیں ایک فیصلہ میں انصاف کرنا پڑا، ایک شخص کی بھیڑیں رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں گھس گئیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، اور ہم نے سلیمان کو سمجھنے میں مدد دی اور ان دونوں کو قوت فیصلہ اور حکمت عطا کی۔ حضرت سلیمان کو اپنے عظیم والد سے بہت سی خوبیاں ورثے میں ملی تھیں، مگر اس کے ساتھ انہیں ایک خاص تحفہ بھی ملا تھا۔ ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا، اور وہ میلوں کا سفر آنکھ جھپکنے میں طے کر لیتے تھے، یہی سمجھیں کہ جہاز کی طرح۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے ہواؤں کو اس کے تابع کر دیا، اور وہ اس کے حکم پر جہاں چاہتے اسے لے جاتے، اور سلیمان کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا، اور وہ ہماری زمین پر جہاں چاہتے تھے جاتے، اور ہماری چیز سے بے خبر ہیں۔ حضرت سلیمان کو پرندوں کی زبان سمجھنے کی بھی قوت عطا کی گئی تھی، وہ ان سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، سلیمان نے کہا، اے لوگو، ہمیں جانوروں کی زبان بھی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز کی بہتات دی گئی ہے، یقیناً یہ بہت عزت ہے۔ اس کے ساتھ انہیں جنوں اور آگ سے بنی مخلوق پر بھی طاقت دی گئی۔ وہ ان سے کام کرواتے تھے اور وہ بلا جھجک ان کے کام کرتے، اور اگر غفلت برتے تو انہیں سزا بھی دی جاتی۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے بہت سے جنوں پر حکمران کیا جو کہ اپنی رب کی اجازت سے اس کے لیے کام کرتے، اور اگر کوئی روگردانی کرتا تو اسے آگ کا عذاب دیا جاتا، اور وہ جو چاہتا وہ اس کے لیے بناتے۔ اور آل داؤد، خدا کا شکر ادا کرو، اور بہت کم لوگ ہیں کہ جو کہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سلیمان کے سامنے جب امیر جمع ہوتے، جنوں، انسانوں اور پرندوں کے، وہ سب تابع دار اور عہدوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جنات حضرت سلیمان کے تابع تھے، اور بیت المقدس کی تعمیر میں بھی جنوں نے سلیمان علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں سے بھی خاص لگاؤ تھا، اور ان کی فوج کا ایک خاص اور ضروری حصہ تصور کیے جاتے تھے۔ جب بھی کبھی وہ کسی مہم سے واپس آتے تو انہیں گردن اور گھٹنوں پر خاص طور پر پیار کرتے۔ وہ ان کی وفاداری اور انتہائی تیز رفتاری کے سبب خاص طور پر پسند کرتے۔
ملکہ سبا کا قصہ۔ جو علاقہ آج کل یمن کہلاتا ہے وہاں ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ یہ خوشحال ملک تھا اور ملکہ کے زیر حکومت عوام بہت مہذب تھی۔ ایک دن ہدہد ایک پرندے نے ملکہ سبا کی پھیلتی ہوئی ریاست کے متعلق سلیمان کو مطلع کیا۔ وہ بولا، سبا پر حکومت کرنے والی ملکہ پر اللہ نے اپنی خاص نعمتیں عطا کی ہیں۔ اس کا تخت بہت شاندار ہے مگر وہ بھٹکی ہوئی ہے۔ اس کی ریاست میں چاند اور سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نہ ہی اس کی بے بہا نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد کے حوالے کیا اور ہدایت کی کہ وہ ملکہ تک پہنچا دے۔ ہدہد نے حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو ہدایت کی کہ وہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے بلکہ خدا واحد کے حضور جھکے اور اس کے حکم پر چلے۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو بہت پریشان ہوئی مگر وہ ایک سمجھدار عورت تھی۔ اس نے اپنے امیر کو بلایا اور ایک مجلس قائم کی۔ کچھ مغرور سرداروں نے مشورہ دیا کہ سلیمان کے ساتھ جنگ کی جائے مگر کچھ نے کہا کہ جیسا آپ چاہو آپ کر سکتی ہو۔ قرآن کہتا ہے، وہ بولی، اے سردارو، فیصلہ کرنے میں میری مدد کرو کیونکہ میں نے کبھی کوئی فیصلہ تمہارے رائے کے بغیر نہیں کیا۔ وہ بولے، ہم طاقتور ہیں اور تمام ذرائع بھی ہمارے پاس ہیں مگر جو حکم آپ کا وہی چلے گا، اس لیے آپ ہمیں حکم دیں۔ ملکہ جنگ نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس سے تباہی ہوتی، لہذا اس نے ایک منصوبہ بنایا اور بادشاہ کے لیے قیمتی تحفے روانہ کیے۔ وہ جنگی حالات کو دوستی جیسے رشتے میں تبدیل کرنا چاہتی تھی مگر دولت کی حضرت سلیمان کے نزدیک کوئی وقت ہی نہ تھی۔ وہ تحائف کو لے کر بہت ناخوش ہوئے اور پیغام رساں کو تحائف لوٹا دیے اور کہا، میرے نزدیک قیمتی تحائف کی کوئی اہمیت نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ملکہ اور اس کے پیروکار ایک رب کے آگے جھکیں اور سچے عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ میں ضرور تمہارے ملک پر حملہ کروں گا اگر ملکہ میرے پاس نہ آئی اور ایمان نہ لائی۔ کچھ عرصے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک چیونٹیوں کی وادی سے گزرے۔ اس وادی میں انہوں نے سہمی ہوئی چونٹیوں کی آواز سنی جو کہ اپنے بلوں کی طرف دوڑ رہی تھیں کہ کہیں سے اس عظیم فوج کے پیروں تلے نہ کچلی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ترس آ گیا اور انہوں نے ایک سبق سیکھا کہ ایک عاجز اور کمزور مخلوق کو بھی عزت دینی چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ طاقت کے نشے میں قتل و غارت اور فساد نہیں مچانا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، پھر جب وہ ایک وادی میں داخل ہوئے، ایک چونٹی بولی، اے چونٹیو، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو انجانے میں سلیمان کے اور اس کے گھوڑے تمہیں کچل جائیں، سلیمان کی فوج اور اس کے گھوڑے تمہیں کچل دیں۔ اس پر وہ مسکرائے اور بولے، اے خدا، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کی، اور یہ کہ اچھے کام کروں کہ تو راضی ہو جائے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اگرچہ حضرت سلیمان ملکہ سبا کی ریاست کی طرف جا رہے تھے مگر وہ اس واقعہ کے بعد مزید آگے نہ بڑھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دونوں فوجوں کے ٹکراؤ کی صورت میں قتل و غارت ہوگا۔ ان کا مقصد صرف ملکہ سبا کے رہنے والوں کی اصلاح تھا۔ وہ انہیں سیدھے راستے پر لانا چاہتے تھے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگ فلاح پائیں۔ جب ملکہ سبا کو حضرت سلیمان کے اچانک حملے کی خبر ملی تو وہ بھی آگے بڑھنے لگی تاکہ جلد ہی جنگ کے لیے ان سے مل جائے۔ جب حضرت سلیمان کو اس کی روانگی کی خبر ملی تو انہوں نے ایک جن کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کے شاندار تخت کو ایک پل میں یہاں حاضر کر دے۔ حکم پر فوراً عمل درآمد ہوا۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں کہ یہ تورات میں، لیکن حقیقتاً جب حضرت سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس جلدی لے آئے، تو ایک جن نے کہا کہ میں اتنے دیر میں لا سکتا ہوں، لیکن ایک آدمی نے کہا جس کو علم تھا، اس نے کہا کہ ہاں پلک جھپکنے میں وہ حاضر کر دوں گا، اور انہوں نے اس کو حاضر کر دیا۔ جب ملکہ وہاں پہنچی تو اسے کہا گیا کہ یہ تخت کیا تمہارا ہے؟ اس نے پہچان لیا اور بولی، میں آپ کی طاقت اور رتبے سے باخبر ہوں اور میں آپ کی تابع دار بن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ قرآن کہتا ہے، اور جب وہ آئی اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا تخت ہے تو وہ بولی، یہ بالکل ویسا ہی ہے اور ہم پہلے ہی جانتے تھے اور میں آپ پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اسے دوسرے خداؤں کی بندگی سے روک دیا، بے شک اس سے پہلے وہ گمراہ لوگوں میں سے تھی۔ ملکہ وہ پر آسائش محل میں لے جایا گیا، وہاں اس کے فرش تراش شیشے بنے ہوئے تھے اور دیکھنے والوں کی ان کی چمک پانی کا دھوکہ دیتی تھی۔
ملکہ نے ان سے گزرتے ہوئے کپڑے اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہوں. اسے بتایا گیا کہ یہ پانی نہیں ہے. تب اسے پتہ چلا کہ حقیقت ظاہر آنے والی چیز نہیں. تب اسے پتہ چلا کہ حقیقت ظاہری نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے. قرآن کہتا ہے اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حضرت سلیمان نے کہا کہ اے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. میں سلیمان پر ایمان لائی اور اس جہان کے رب پر بھی. ملکہ سباق کو بہت ملامت ہوئی اور وہ ایمان لے آئی. حضرت سلیمان کے 30 سال تک حکومت کی. حضرت سلیمان نے 30 سال تک حکومت کی اور وہ 89 سال کی عمر میں دار فانی سے رخصت ہوئے. ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا، جس کا نام تورات میں رحمیم آیا ہے، حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا بادشاہ بنا. اس نے ایک پرآشائش زندگی بسر کی اور نفسانی خواہشات کا تابع رہا. لوگوں نے اس کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا. اس طرح داؤد علیہ السلام اور ان کے خاندان کا دور حکومت اختتام پذیر ہوا. یہاں ہم اس کو بند کرتے ہیں.